حیدرآباد کا مشہور و معروف چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد کا سب سے تیز و سب سے بھروسے مند چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز، جو آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھے۔ صدر جمہوریہ ہند ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھدراچلم پہنچی، جہاں پر ان کا مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی اور ریاستی وزراء اجے کمار، ستیاوتی راٹھور، کلکٹر انودیپ اور دیگر نے خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ ہند یہاں سے ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سندراراجن کے ہمراہ بھدراچلم کی مندر سوامی سیتارام پہنچی، جہاں ان کا پنڈتوں نے والہانہ خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ ہند محبوب آباد، آصف آباد میں ماڈل اسکولز کا افتتاح عمل میں لایا اور وہاں پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ صدر جمہوریہ ہند مرمو بھدراچلم سے ملوگو روانہ ہوتے ہوئے وہاں پر رامپا مندر کے درشن کیے اور مرکزی حکومت کی پرشاد اسکیم پروجیکٹ کی بھومی پوجا میں شرکت کی۔ بھدراچلم اور ملوگو میں پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کرنے کے علاوہ دفاع 144 نافذ کیا گیا تھا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے گاندھی بھون میں منعقدہ آل انڈیا کانگریس کی 138ویں یوم تاسیس تقریب کے موقع پر پارٹی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس پارٹی اور اس کے قائدین نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیتے ہوئے ملک کو آزاد کروایا اور آزادی کے بعد شریمتی اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی نے ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو تک قربان کر دیا اور اندرا گاندھی نے انتظامیہ میں کئی ایک تبدیلیاں لانے کے علاوہ ملک کی حفاظت کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے خلاف جنگ کی اور ملک کو دنیا کے طاقتور ممالک میں شامل کیا۔ اب بھی ملک میں محبت لانے کے لیے راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے موجودہ حالات آزادی سے قبل کی طرح ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پارٹی میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مرکز کی بی جے پی اور ریاست کی BRS حکومت پر سخت تنقید کی۔ اس موقع پر سینئر کانگریس قائدین موجود تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے اپنے ضلع کھمم میں ریاستی حکومت کی جانب سے 18 جنوری سے شروع کیے جانے والے آنکھوں کی روشنی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ آنکھوں کی روشنی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کرے اور زیادہ سے زیادہ سینٹرز قائم کرتے ہوئے عوام الناس کی آنکھوں کا معائنہ کرنے کی سہولت فراہم کرنے کے علاوہ اینکوں کی تقسیم کو ممکن بنائے اور ایسے افراد جنہیں سرجری کی ضرورت ہو انہیں سرجری کی سہولت فراہم کرے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آنکھوں کی روشنی کے دوسرے مرحلے کے پروگرام کو ریاست بھر میں کامیاب بنانے کے سلسلے میں ریاستی وزراء، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کئی ایک اجلاس منعقد کیے۔ مرکزی بجٹ 2023-24 سے چند ہفتے قبل تلنگانہ کے ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں ہینڈلوم سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے خاطر خواہ فنڈ مختص کریں۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مرکز نے ریاستی حکومت کی طرف سے پچھلے 8 سالوں میں بینکروں کے لیے اٹھائے گئے مختلف اہم اقدامات کے لیے مالی مدد نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ مرکزی حکومت کا آخری مکمل بجٹ ہے جس کے بعد ووٹنگ کی جائے گی۔ اکاؤنٹ بجٹ پر KTR جیسا کہ وزیر مشہور ہیں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے سیکٹر کو مضبوط کرنے کی متعدد اپیلوں کو مرکز کرنے کے موافق نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو بینکرز اور ٹیکسٹائل کے شعبے سے اپنی وابستگی ثابت کرنی چاہیے۔ کرگھے کے شعبے کی تیز رفتار ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ریاستی حکومت ورنگل میں کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پارک قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کو راغب کر رہا ہے۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ حیدرآباد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ ایک چپ چاپ معاملہ لگتا ہے۔ اردو یونیورسٹی کا نیا نام مانو یا مولانا عبدالکلام یونیورسٹی ہے۔ اگر آپ کو ہماری طرح پہلی نظر میں یقین نہیں آتا تو درج ذیل تصویر کو غور سے پڑھیں۔ آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کے لیے ہم نے 27 دسمبر کے نوٹیفیکیشن کی تصویر کو بڑا اور بولڈ بنایا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، یہ صرف ایک غلطی ہے، ہم اسے دوسری صورت میں مانتے ہیں۔ اگر نام تبدیل نہ کیا جاتا تو ہمیں یونیورسٹی سے وضاحت مل جاتی کہ یہ غلطی تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے کسی وضاحت کی عدم موجودگی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ پک رہا ہے اور عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ نمائش 2023 جنوری میں حیدرآباد میں شروع ہونے والا ہے۔ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی کو ابھی تک مختلف سرکاری محکموں سے اجازت نہیں ملی ہے۔ TNIE میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سوسائٹی کو اب تک فائر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی اعتراضی خط موصول نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ RNB، GHMC اور مختلف دیگر سرکاری محکموں سے اجازت کا انتظار کر رہی ہے۔
सोसाइटी अगले 2 से 3 दिनों में इजाज़त की तौक़ी कर रही है। इसके मुताबिक छुट्टियों का मौसम इजाज़त मिलने में ताख़ीर की वजह है। हैदराबाद में नुमाइश की दाखिला कीमत में इजाफे। हाल ही में नुमाइशी सोसाइटी ने ऐलान किया कि हैदराबाद में नुमाइश की दाखिला कीमत बढ़ाकर रुपये कर दी जाएगी। बालगों के लिए 40 ताहम 5 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला मुफ्त होगा। फायर सेफ्टी के उसूलों पर अमल करने के लिए हंगामी गाड़ियों की मुफ्त नकल हरकत के लिए काफ़ी जगह मुहैया की जाएगी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए व्हील चेयर की सहूलियात और गाड़ियों के लिए मौजू वॉकवे शहर के नुमाइश में दस्तयाब कराया जाएगा। हमारी YouTube चैनल हुदा डिजिटल न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी दोस्त अहबाब के साथ। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हुदा डिजिटल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।